نمرود جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، لیکن اس نے بجائے نعمتوں کے شکر گزاری کے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے ہیں، جن میں 2 مومن اور 2 کافر تھے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین مسلمان، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے، چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آ رہا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ تفسیر ابن کثیر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہن اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف ان لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب بھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں علی اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جانے بلب ہو گئے۔ اسی وقت آپ ایک تیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اسی آگ سے باہر نکل آئے اور علی اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا پرچار کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کی کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت ہو کر حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اسی طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح علی اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اسی مناظرے کی رویداد ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پچھم سے لاؤ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔
البقرہ 258۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا باری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں ادھر اللہ تعالی نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر بعد ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوست سب کا گئے اور سارے کے سارے واہے ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ اللہ یعذ باللہ۔